الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا عشق رسول۔ امام مالک رحمۃ اللہ مدینہ منورہ میں اپنی سواری پر سوار نہ ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سرزمین کو اپنی سواری کے پاؤں سے روندوں جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بہت سے گھوڑے امام شافعی اپنے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ کو دے دیے جو اس وقت ان کے پاس تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت ایک گھوڑا تو اپنے پاس رکھ لیں اپنی سواری کے لیے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کو بھی یہی جواب دیا کہ اے شافعی، مجھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سرزمین کو اپنی سواری کے پاؤں سے روندوں جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کو جاننے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے لوگ، یعنی امام مالک جن کو امام مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی مدینہ کی سرحد سے، مدینہ کی جو حدود ہے اس سے باہر قدم نہ رکھا، صرف یہ سوچ کر کہ کہیں مجھے مدینہ کی سرحد کے باہر موت نہ آ جائے۔ یعنی وہ گوارا نہیں تھا ان کو کہ میری موت کا جب وقت آئے تو میں مدینے سے باہر ہوں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے مدینے کے اندر گزاری۔ بڑی بڑی ان کو خلیفہ وقت نے، بادشاہ وقت نے بڑی بڑی آفریں کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو قاضی القضاء کا عہدہ دیتے ہیں، چیف جسٹس کا عہدہ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آئے تو میں اس پاک سرزمین کے اوپر رہائش پذیر ہوں اور یہیں سے میری روح کو جو ہے لے جایا جائے۔ اور ادب اتنا تھا کہ آپ تھوکتے بھی نہیں تھے اور بہت احتیاط کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ سرزمین مدینہ پر چلتے تھے اور قدم رکھتے تھے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کو جاننے والے اور اللہ کو ماننے والے، کیونکہ جو اللہ کو جاننے والا ہے وہ اطاعت رسول میں ہے، اور جو اطاعت رسول میں ہے وہی اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو جاننے والا۔